السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے ارائیتکم مجھے بتلاؤ، ان اگر اتاکم آئے تم پر عذاب اللہ عذاب اللہ تعالیٰ کا، او یا آتتکم الساعۃ آ جائے تم پر قیامت، غیر اللہ تو کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے؟ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ آیت نمبر 41۔ بلکہ اس وقت ایاہو صرف اسی کو تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، ما وہ تکلیف کے تدعون تم پکارو گے، الیہ اسی کے لیے، ان اگر شاء وہ چاہے گا، وتنسون اور تم فراموش کر دو گے، ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ اگر آئے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یا آ جائے تم پر قیامت تو کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے اگر ہو تم سچے۔ بلکہ اس وقت صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ تکلیف کے تم پکارو گے اس کے لیے اگر وہ چاہے گا، اور تم فراموش کر دو گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، وہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہوتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، نظر و نیاز بھی ان کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو پھر سب کو بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے، اور پھر اسی ایک ذات کو پکارتا ہے جسے پکارنا چاہیے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کو توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا، یعنی اگر اپنے اس دعویٰ میں کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے پر بھی کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، اس وقت تمہیں باقی سب مشکل کشا بھول جائیں گے۔ یہ تو ان کفار و مشرکین کا حال تھا، لیکن آج
خود مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی فریاد کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ داتا سے یا علی رضی اللہ عنہ سے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے انہیں غوث اعظم یعنی سب سے بڑا مددگار کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے نعرے بھی ان سے مدد مانگنے کے الفاظ کے ساتھ لگاتے ہیں، گویا ان کی حالت عملی طور پر ان پہلے کفار و مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، یعنی بوقت ضرورت، شدید بوقت ضرورت تم اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے، اور اس وقت تمہارے بت اور جھوٹے معبود ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَفَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، سورۃ الرعد میں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، سورۃ الزمر میں، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ یونس میں، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ارأیتکم میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے، اس کے معنی اخبرونی مجھے بتلاؤ یا خبر دو کے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے اور انسان ماحول یا آباء و اجداد کی تقلید ناصدید میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نظر و نیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب کسی ابتلا سے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار انسان پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش لوگ آج اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔